الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ آج شعبان کی 10 تاریخ ہے، یہ 1439 ہجری اپریل کی آخری تاریخیں۔ شعبان مختلف واقعات ہوئے، شب بارات اس میں ہے، امام حسین علیہ السلام کا، حضرت عباس کا، جناب سید حضرت اور دیگر اہل بیت نبوی کے ظہور کے اور ان کا اس دنیا میں آنے کے جو دن ہے وہ بھی شعبان میں ہے۔ شعبان میں حضور سرکار عالی حضرت محبوب ذات کا وصال ہوا 21 شعبان کو۔ تو یہ جو میں آیا کریمہ، یہ آیات 3 آیات کی جو میں تلاوت کرتا ہوں، جب بھی کسی اللہ کے دوست کا ذکر ہوتا ہے پھر میں اس آیت کو دیکھتا ہوں اور پھر اس میں جو اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ نشانیاں ان میں کس کس طرح موجود ہیں۔ بولائے کائنات امام المشارق والمغارب مکتوب کل طالب عالم اللہ عالم اسد اللہ الغالب مسلمان علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی علی وجہ کریم کی پیدائش کی ضرور میلاد ان کا پچھلے مہینے رجب المرجب میں تھا۔ تو آپ تو منبع ولایت ہیں، جہاں سے ولایت چلی ہے، اور اسی آیت کو پڑھ کر میں نے جو اس میں اللہ نے ان کی نشانیاں بیان کی اور یہ اللہ کی اسی آیت کے مطابق ان کی حیات طیبہ کو دیکھا، اس پہ نظر ڈالی۔ حضور غوث ثقلین سید عبدالقادر جیلانی خود سرہ العزیز کا ذکر بھی اسی آیت کی روشنی میں کیا ہے، اور آج حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات سید احمد حسین ابو الفیض موعد الدین سرکار علی خود سرہ العزیز کی زندگی کے چند پہلو میں آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں کہ جو اللہ نے نشانیاں اپنے بندوں کی دی ہیں وہ ان کی حیات طیبہ میں کہاں کہاں پہ موجود ہیں۔ 6 نشانیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک کہ میرے بندے ان کو خوف نہیں، دوسرا غم نہیں، تیسرا ایمان والے ہوتے ہیں، پکے ایمان والے، چوتھا متقی ہوتے ہیں، پانچواں ان کو اس دنیا میں بھی اور چھٹا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بشارت ہے ان کی کامیابی، اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات میٹرک میں تھے تو آپ نکلے گھر سے اور کتابیں ہیں۔ حضرت بابا بخشا ولی
1898 میں آپ کی پیدائش ہے. یہ واقعہ 1915 کا 1914 کا. تو حضرت بابا ملک شاہ ولی مزار کی طرف جا رہے تھے اردو کی. تو راستے میں ایک بزرگ بھی انہوں نے ہاتھ پکڑا. کہا احمد حسین کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتا نہیں، میں کدھر جا رہا ہوں. کہا اچھا تو پھر یہ میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہارے آباء و اجداد میں سید عبد القادر جیلانی. اب دیکھیں بچہ میٹرک کا بچہ ہے اور وہ اپنی کتابیں پھینک کے جا رہا ہے. عام بچوں کی بات نہیں کر رہا اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے بچوں کو کتابیں پھینک دینی چاہیے. لیکن یہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کر دیتا ہے، بات ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ اللہ کے راستے میں چل پڑتے ہیں. لا خوف علیہم، ان کو خوف نہیں ہوتا کہ میں نے رات کہاں پہ گزارنی ہے، میں نے دن کہاں پہ گزارنا ہے. یہ خاص بندوں کی بات ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے. عام لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، عام لوگوں کو اس پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. خاص بندوں کی بات ہے جن کو ہدایت ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں سید سیف صوف رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لاہور میں موجود تھا. تو رات کو مجاوروں نے کہا جی کہ آپ باہر آ جائیں، کیونکہ اس مزار پہ رات کو کوئی نہیں گزار سکتا، رات نہیں گزار سکتے اندر. ایک دو پہلے واقعات ہوئے، کچھ لوگوں نے رات گزارنے کی کوشش کی اور صبح کو مردہ پائے گئے. آپ نے فرمایا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے تو چلہ ادھر ہی کرنا ہے، تم باہر سے تالا لگا دو، فکر نہ کرو. اور آپ نے پھر چلہ وہیں پہ کیا. خوف نہیں ہوتے یحزنون اور نہ غم ہوتے. آپ اکلوتی اولاد تھے اور آپ کے کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی تھی. آپ کے کانوں میں سونے کی بات. میں نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے کانوں میں ڈالی تھی. اس لیے بیان کر دوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر شرعی بات ہے. امام حسن علیہ السلام کے کان میں بھی آپ نے بالی ڈالی. 6-7 سال کی عمر تھی تو آپ باہر کھڑے تھے تو ایک گھگو گھوڑے بیچنے والی آئی. لکڑی یہ مٹی کی بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھلونے. تو کہنے لگی اتنی اچھی بالیاں ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، میری بچی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کی شادی کر دیتی. آپ نے اپنے کان میں سے اتاری، اس کے ہاتھ میں رکھی. کہنے لگی نہیں شادی نہیں، 6 سال کے بچے آپ یہ رکھی. میں اس لیے تو نہیں کہہ رہی تھی. اور دوسرا اگر میں نے لے لی تو آپ کے گھر والے کہیں گے اس نے چوری کر لی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم نے کدھر جانا؟ کہنے لگی میں نے روڑس جانا. آپ نے فرمایا اچھا میں وہاں تک چلتا ہوں، تم بالیاں لے کے گھر چلی جاؤ گی، جب نظروں سے اوجھل ہو جائے گی پھر میں اپنے گھر آؤں گا. تو نہ خوف نہ کوئی خوف. اللہ دینا آمن، یہ ایمان والے ہو. اور ایسے ایمان والے نہیں کہ منہ سے اللہ اللہ اور دل میں پیسہ، دل میں روپیہ. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. ایسے ایمان والے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اگر زبان سے اللہ کہتے ہیں تو ان کا دل بھی اللہ کہتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق. آپ حسن ابدال میں تقریر فرما رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ایسے ایمان والے
کہ جن کو دیکھنے سے لوگ ایمان لے آئیں. حسن عبدال میں تقریر کر رہے تھے کہ قرآن میں ہر چیز ہے. اب اسی آیت سے پہلے اگر آپ پڑھیں نا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں ہر چھوٹا اور بڑا چیز، چھوٹی اور بڑی چیز موجود ہے. یہ الا ان اولیاء اللہ سے پہلے 61ویں آیت. اس آیت کے ساتھ اس کا مطلب ہے. اور پھر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں ہر خشک و تر موجود ہے. تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. جب یہ کہا کہ اس میں ہر چیز موجود ہے، وہ شخص کہنے لگا حسن عبدال میں، کہنے لگا شاہ جی اس میں سونا بنانے کی چیز بھی موجود ہے کوئی؟ آپ نے کہا ہاں موجود ہے. وہ اپنی کرپان نکالی، اس نے کہا اس کو سونا بنا. آپ نے پھونک ماری، سونا بن گیا. سارے سکھ مسلمان ہو گئے. یہ ایمان والے، ایسا ایمان والا جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ ایمان لے. کہا جی مجھے بھی بتا دیں آپ نے پڑھا کیا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا جی میں بھی یہ پڑھ لوں؟ آپ نے کہا پڑھ تو لوگے، احمد حسین کی زبان کہاں سے؟ یہ ایمان والوں کی زبان ہوتی ہے. اللہ دن آمنوا وکانوا یتقون. اور کیا ہوتے ہیں تقویٰ والے؟ 6 مہینے، 3 مہینے، 9 مہینے روزے رکھنے. کبھی نیند آ جائے رات کو تو اپنے ہاتھوں کو مرچ لگا کے نا تو اپنی آنکھ پہ لگا دیں تو نیند نہ آئے. اپنے سر کو، بالوں کو باندھ کے کنویں میں لٹک جانا کہ نیند نہ آئے. اللہ کا ذکر. یہ مختصر کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، نہ آپ کرنے ہیں، نہ آپ کریں اور نہ آپ کر سکتے ہیں. یہ خاص لوگوں کے کام ہے، یہ آپ لوگوں کے کام نہیں، عام لوگوں کے کام نہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس دنیا میں بھی بشارت ہے. لائنیں لگ کے لوگ آتے اندھے، ہاتھ پھیرتے، اور اس دنیا میں بھی بشارت ہے. یہ دیکھو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے اندر ہوئے ہیں، پوری دنیا میں فیض جاری. اللہ کے بندوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ آخری محبوب ہیں، محبوب ذات ہیں. حضور بس محبوب سبحانی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور آپ اس بات کی تصدیق. اور یہی ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہی بشارت ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں بھی اعلان کر دو یہ میرا دوست ہے، جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو اس سے لڑائی کرے گا میں اس سے لڑائی کروں گا. دیکھو کہ ان کی وہ اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت قائم رکھی اس دنیا میں بھی اور وما علینا.